اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم سورہ رات کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 39 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 4 آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سبیل قرآن کی ٹیم سے اب تک جڑے ہوئے ہیں اور سبیل قرآن کے اس پروگرام تفسیر نور کے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج جن 4 آیتوں کی ہم تفسیر کو سنیں گے اس میں 2 اہم باتیں اور 2 اہم پوائنٹس پائے جاتے ہیں کہ انبیاء کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور تاریخ سے عبرت لینا کیوں ضروری ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کاموں کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ہم ان سے جو وعدہ کریں گے اگر اس کا کچھ حصہ تمہاری زندگی میں تمہیں دکھائیں گے یا پھر تمہیں دنیا سے اٹھا لیں گے، یقین رکھو کہ ہم اپنے وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ بس تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے اور حساب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آیت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے، حساب کتاب تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں پر جو خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے یا کفار پر جو قہر و غضب کا نزول ہوتا ہے وہ تو خدائی وعدے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بعض الذی نعدہم۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے برگزیدہ افراد کی بھی اگر وفات ہو جاتی ہے تو اسے بھی خدائی وعدے کی تکمیل کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وعدے کی تکمیل مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ یہ تھی آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ آیت نمبر 41 کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے گھٹاتے ہوئے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین کے اطراف حکم الہی سے گھٹتے جا رہے ہیں جنہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اہم نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ بہت سی روایت میں آیا ہے کہ اس آیت میں جو زمین کے اطراف سے نقص کا ذکر ہوا ہے اس کا مطلب بزرگ علماء کرام کی وفات اور ان کا فقدان ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ زمین کے اطراف کم ہو رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بات کی وضاحت کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ قوموں کی تاریخ سے درس عبرت حاصل کریں اور خدائی وعدوں اور وعید میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اولم یرو۔ نمبر 2، حکومتوں کا زوال اور شخصیات کی موت خداوند متعال کے حکم پر ہوتی ہے۔ نأتی الارض ننقصها۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کے احکام ناقابل شکست ہیں۔ لا معقب لحکمہ۔ نمبر 4، تمام اشخاص اور طاقتیں بتدریج زمین سے اٹھتی چلی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ برقرار رہے گی۔ ینقصها من اطرافها واللہ یحکم۔ یہ تھی آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 42 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔
اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے عمل پر حاضر و ناظر ہے، اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اس آیت میں کافروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے تمام اعمال، تمام کارستانی کی خبر ہمیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ الف، انسانوں کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرنے اور غیر اللہ سے دور کرنے کے لیے قرآن مجید نے کچھ اس طرح اہتمام کیا ہے کہ اس نے وہ تمام ممکن راستے جو غیر اللہ کی طرف میلان کا سبب تھے بند کر دیے۔ ایک جگہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، تمام عزت خدا کے لیے ہے۔ یعنی اگر تم عزت کی طلب میں لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہو تو تمہیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان القوت للہ جمیعا، تمام قدرت و طاقت خدا کے پاس ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے فللہ المکر جمیعا، تمام تدبیریں خدا کے لیے ہیں، تاکہ انسان عزت و قدرت اور سیاست کی تلاش میں انسانوں کے پیچھے مارا مارا نہ پھرتا رہے۔ بے، اللہ تعالیٰ کے مکر و تدبیر کا ایک بہترین نمونہ یہ ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اختیار کردہ راستہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں خبردار کیا ہے کہ کافروں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تمہاری رسی ڈھیلی کر دینا تم سے محبت کی دلیل ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے کھلی چھٹی دیتے ہیں تاکہ ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ یہ تھے آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اہم پیغامات کون کون سے رکھے ہیں۔ نمبر 1، دین کے رہبروں کو مخالفین کی مکاریوں، عیاری اور سازشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ تاریخ انبیاء میں پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ نمبر 2، تاریخ سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں انجام خیر کس کا ہوا، لمن عقبی الدار۔ نمبر 3، تمام تدبیروں اور ان کے اثرات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسانی تدبیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مکاری اور عیاری تو وہاں مؤثر ہوتی ہے جہاں فریق ثانی غافل ہو۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر، اور اس سورہ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہے، اور وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تمام دلیل اور گواہوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے نکات کون کون سے رکھے ہیں۔ نمبر 1، اس سورہ کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے وہ سب حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اس سورہ کی آخری آیت میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باطل لوگ انبیاء الہی اور اس کے کلام کے ساتھ کس قدر بغض و عناد رکھتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے پاس کتاب کا صرف مختصر علم تھا، تو اس نے اس تھوڑے سے علم کے زور پر ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن سے قبل ان کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔ تو پھر جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہو، خدا جانے اس کی قدرت اور طاقت کی کیا حد ہوگی۔ نمبر 3، روایات کے مطابق جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ تفسیر کنز الدقائق۔ معلوم ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا کل علم تھا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم تھا وہ ذات صرف اور صرف امیر المومنین کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔
नंबर 1, खुदावंद मुताल की नुसरत व हिमायत पर ईमान हर किस्म की तकजीब व तहकीर के मुकाबले में मजबूत तरीन ढाल है। कुल कफा बिल्लाह। नंबर 2, अल्लाह की किताब का इल्म इंसानी इज्जत व अजमत को इतना बुलंद करता है कि उसकी शहादत अल्लाह ताला की शहादत के साथ जगह पाती है। कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। नंबर 3, बाज़ औक़ात एक लायक व काबिल इंसान की गवाही हजारों लोगों के इनकार पर भारी हो जाती है। गोया कैफियत को देखा जाता है, अदद को नहीं देखा जाता। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। यहीं पर सूरह रात की तफसीर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तफसीर समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीकली होने वाले क्विज़ में ज़रूर शिरकत करें। एक और ख़ास बात कि जो भी तफसीर आपके सामने बयान की जा रही है, आप उसका मेन पॉइंट्स अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिख के रखें, क्योंकि जो चीज़ लिखी जाती है वो कभी फ़ना नहीं होती। इंशाअल्लाह एक और नई तफसीर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।